نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ تو منافقین کے سلسلے میں جو اوپر پہلے بیان ہوا ہے، اس سے دو قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت سے مستثنیٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ نہ انہیں قید کریں اور نہ ان سے قتال کریں، یعنی جنگ کریں۔ ایک تو وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لینے جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور امن کا معاہدہ ہو، کیونکہ وہ انہی کے حکم میں ہو جائیں گے، ورنہ جنگ چھڑ جائے گی اور نقض میثاق ہو جائے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو ایسے لوگوں سے جا ملیں جن کا تم سے صلح یا ذمہ کا عہد ہو تو ان سے معاملہ بھی انہی کی طرح کرو۔ سیدنا مسعور بن مخرمہ اور سیدنا مروان رضی اللہ تعالی عنہم صلح حدیبیہ کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ جس نے چاہا وہ قریش کے ساتھ صلح اور عہد میں داخل ہو گیا، اور جس نے چاہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ صلح اور عہد میں داخل ہو گیا۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ تو تاکید اور وضاحت کے لیے 3 الفاظ استعمال کی گئے ہیں تاکہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہیں، کیونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے، اسی لیے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور امتنان اور احسان کے ذکر کیا ہے۔ تو ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کا رویہ یا غیر محتاط طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت کا جذبہ بیدار کر سکتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب تک وہ مذکورہ حالات پر قائم رہیں ان سے مت لڑو۔ ان کی مثال وہ جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے، لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا وغیرہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ظاہری طور پر کافروں کے کیمپ میں تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفا کیا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ الا مگر، الذین وہ لوگ جو، یصلون وہ سب جا ملتے ہیں، الی طرف قوم کی، بینکم تمہارے درمیان، و اور بینہم ان کے درمیان، میثاق معاہدہ ہو، پکا معاہدہ ہو، او یا جاؤکم آئیں وہ سب تمہارے پاس، حسرت ہچکچاتے ہوئے، صدورہم ان کے دل،
آن کے یقاتلوکم وہ سب جنگ کریں تم سے، او یا یقاتلو وہ سب جنگ کریں قومہم اپنی قوم کے ساتھ، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ لسلطہم ضرور مسلط کر دیتا انہیں، لا مطلب ضرور سلطہم مسلط کر دیتا انہیں، علیکم تم پر، فلا قاتلوکم تو ضرور وہ سب لڑتے تم سے، فا مطلب تو، لا ضرور، قاتلوکم لڑتے تم سے، فَإِن پھر اگر اعتزلوکم وہ سب کنارہ کش رہیں تم سے، فَلَمْ پس نہ یقاتلوکم وہ سب جنگ کریں تم سے، اور القو وہ سب پیش کریں الیکم تمہاری طرف السلام سلامتی، فما تو نہیں جعل اللہ بنائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکم تمہارے لیے علیکم ان پر سبیلا زیادتی کی کوئی سبیل، زیادتی کی کوئی راہ نہیں بنائی، یعنی پھر آپ زیادتی نہیں کر سکتے اگر وہ سلامتی آپ کی طرف پیش کریں، یعنی اگر وہ آپ کو سلام کہہ دیں تو مطلب کہ وہ اسلام کے دشمن نہیں ہے، پھر آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔